سالوں سے سیاسی میدان میں فرعونیت کے مقابلے میں جنگ لڑنے والا، 70,000 ووٹ لینے والا حاجی محمد اکرم انصاری کا ساتھی، حافظ محمد امجد گجر کا ساتھی، ملک محمد اشفاق قیامی کا ساتھی، جناب رانا محمد وارث کا ساتھی، جناب ملک عدنان چیئرمین کا ساتھی، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شباز شریف، میاں حمزہ شریف کا ساتھی، پاکستان مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ صوبہ پنجاب کا سینئر نائب صدر جناب قائد امام سربراہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی امیدوار برائے ایم اے 116 انشاءاللہ ایم اے میرا بھائی، آپ کا بھائی مولانا محمد آصف قادری سیال۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ واجب سر تکریم سٹیج پہ جلوہ افروز پاکستان مسلم لیگ نون کی میری قیادت اور خصوصاً سابق وفاقی وزیر ڈویژن فیصل آباد PMLN کے ہمارے صدر حاجی محمد اکرم انصاری صاحب، ان کے ساتھ ہمارے علماء مشائخ ونگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری صاحبزادہ حافظ محمد امجد گجر صاحب، اور ان کے ساتھ فیصل آباد سے تشریف لانے والے ہمارے بھائی ملک اشفاق قیانی صاحب، محترم رانا وارث خان صاحب اور بھائی کامران بھٹی صاحب، چودھری عدنان صاحب چیئرمین صاحب، اور ہمارے علاقہ کی سیاسی سماجی شخصیت امیر عباس خان سیال صاحب، میاں مادھو لال حسین جنجیانہ صاحب، چودھری خالد غنی صاحب، اور ان سمیت دیگر سٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے PMLN سے وابستہ تمام قیادت، میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ اس فقیر کی دعوت پر آپ حضرات تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر ہمیں خدمت کا موقع دیا، اور اس سارے گلدستے کو سجانے میں ایک مہربان اور شفیق شخصیت جن سے میں اپنا ہر حتمی اور پہلا مشورہ کرتا ہوں، چودھری شریف انصاری صاحب، اللہ رب العزت ان سب کو اور آپ سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں نے کل تقریباً کوئی 4 بجے اپنے متعلقین مہربانوں سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم نے کل انشاءاللہ العزیز اظہار تشکر کنونشن منعقد کرنا ہے۔ میں ایک ایک اپنے مہربان کا نام لوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ تمام مہربان میرے دل میں ہیں، میری نظروں میں ہیں، میرے ذہن میں ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج جب فلیکس بن کے آئے تو اس وقت تقریباً کو 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، اور 1:30 بجے لوہے کے بورڈ کتنے گرم ہوتے ہیں، ان گرم بورڈوں کے اوپر آپ نے جب فلیکس لگائے، اللہ گواہ ہے آپ تو جذبے سے لگا رہے تھے، آپ کا جذبہ دیکھ کے دل جہاں خوش ہو رہا تھا وہاں دل کے اوپر چوٹ بھی لگ رہی تھی، اور مجھے اس بات پر اپنے رب کا بھی شکر ادا کر رہا تھا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایسے مخلص بھائی دیے ہیں، اگرچہ میرا سگا بھائی کوئی نہیں، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ایک بھائی تھا غلام عباس، مجھ سے پہلے بڑا تھا، بجلی لگی فوت ہو گیا۔ اگرچہ میں ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، لیکن آپ جیسے لوگ جب موجود ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لاکھوں بھائی ہیں، اور میں ان لاکھوں بھائیوں کا ایک ایسا بھائی ہوں جو میرے ہر ناز کو اٹھاتے ہیں
میرا ہر نخرہ برداشت کرتے ہیں، میری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے دائیں بائیں کبھی نہیں دیکھنے دیا۔ آپ حضرات میرا فخر ہو، آپ حضرات میرا مان ہو، آپ حضرات میرا ناز ہو، اور آپ کے ناز کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میری قیادت نے خوش ہو کر یہاں پر میرے وہ مطالبے پورے کر دیے جو ابھی میرے دل میں تھے، میں نے بتانے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے۔ میں ممنون ہوں حاجی محمد اکرم انصاری صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پر پی ایم ایل این کی قیادت کا جلسہ اناؤنس کر کے دیا ہے۔ ان قریب جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بھی فرمایا تھا اور اب بھی اعلان کر کے گئے، اور میں بھی حاجی صاحب سے یہی گزارش کروں گا، آپ ہمیں ٹائم لے کے دے، ہم شور کوٹ کی دھرتی پر پی ایم ایل این کے لیے اتنے شعر اکٹھے کر دیں گے، گجرانوالے کے جلسے بھول جائیں گے، حافظ آباد کے جلسے بھول جائیں گے، شور کوٹ سے شعروں کا سمندر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تیرے جان نثار، تیرے جان نثار، صرف جان بھی قربان ہے، تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے، تیرے حکم پر۔ میں نے حاج صاحب سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارا جو کنونشن ہے اس کا ڈسپلن آپ کو متاثر کرے گا۔ تو پچھلی بار جب اسی حال میں کنونشن ہوا تھا، الحمدللہ آخر وقت تک آپ سب لوگ بڑے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے رہے تھے، اور ہم نے اس بار بھی اپنے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا۔ ایک بار تشریف رکھیں سب دوست، جن کے پاس کرسی کی سہولت ہے وہ تشریف رکھیں، اور جو لوگ فیس بک پر لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری فوٹویں زوم کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ زوم کر کے دیکھ لیں کہ کرسیاں تھوڑی پڑ گئی ہیں، اور اتنے بندے کرسی پہ بیٹھے اتنے بندے ہمارے کھڑے بھی ہیں۔ سامعین محترم، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ لوگ میرے دل میں ہو، کسی موقع پر ہم نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ میں پی ایم ایل این کی کوئی پالیسی اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میری قیادت موجود ہے اور انہوں نے سیر حاصل گفتگو کر دی ہے، میں صرف اپنے اس حلقہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے حوصلہ ہوا ہے حاج صاحب کی گفتگو سے۔ پچھلے دنوں قائد پنجاب محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب وزیر داخلہ، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بڑے حوصلہ افزا جو ہے گفتگو کی، اور اس کا نتیجہ کچھ دنوں میں ادھر شور کوٹ کے اندر کچھ لوگوں کو نظر بھی آ گیا ہے جو اس چیز سے وابستہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز پچھلے ٹینیور میں جو 3 سال کچھ ماہ تھا، یہاں کے سیاستدانوں نے اپنے کچھ لوگ چھوڑے ہوئے تھے کہ میاں مخالف پارٹی کا بندہ فلاں دفتر میں کیوں گیا، فلاں دفتر میں کیوں گیا، فلاں دفتر میں کیوں گیا۔ ہم انشاءاللہ العزیز خدمت کی بنیاد پر یہاں پر کام کریں گے، لیکن جیسا حاجی صاحب نے فرمایا، جو لوگ سرکاری عہدوں پہ بیٹھ کر سیاستدانوں کی نوکری اور چاکری کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف سیپ سا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے اور انہیں اس سسٹم کے اندر سیاسی نوکری نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اس شہر کی ایک حقیقت ہے، ہم اس شہر کی ایک طاقت ہیں، ہم اس شہر کی جمہوری آواز ہیں، اور اس اجتماع کے توسط سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا اپنی ضلعی انتظامیہ سے کہ آپ بھی ذہنی طور پر سمجھ لیں کہ اب حکومت ان کی نہیں رہی، اب حکومت پی ایم ایل این کی ہے، میاں نواز شریف کے شیروں کی ہے، میاں شہباز شریف کے شیروں کی ہے۔ اب حکومت حاجی محمد اکرم انصاری صاحب جیسے مہربانوں کے ساتھ کام کرنے والوں کی ہے۔ اب ہم میرٹ اور ملک کا جو آئین ہے اس کے تحت انشاءاللہ العزیز اپنے شہر کے اندر ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ جسے ناانصافی کا شوق ہے وہ میرا شہر چھوڑ دے۔ اس شہر کے اندر انشاءاللہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھ کر ہم کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ سامعین محترم، آپ حضرات کا ممنون ہوں، آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے تشریف لے کے، اور صرف سوشل میڈیا کی دعوت۔ میں نے
براہ راست فون کر کے دعوت دینے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا. اگر میں فون کر کے دعوت دیتا تو یہاں پہ اس سے کئی گنا اور بھی مجمع ہوتا. صرف سوشل میڈیا کی دعوت اور 15-16 گھنٹے کے اندر اندر آپ حضرات کا اتنا بڑا جمع غفیر، جتنی عوام اس حال کے اندر اتنی باہر بھی نظر آ رہی، آپ لوگوں کی یہ محبت بتاتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ضلع جھنگ یہ پی ایم ایل این کا گڑھ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہر نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے انشاءاللہ العزیز. باقی ہم مہذب لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ خاموش ووٹ ہوتا ہے. وہ ان کی طرح الجھاؤ نہیں کرتا، وہ ان کی طرح جو ہے گالم گلوچ نہیں کرتا، وہ ان کی طرح ہذیان گوئی نہیں کرتا، وہ ان کی طرح پی ٹی آئی کے نمائندوں کی طرح الزام تراشی، دشنام تراشی، بہتان تراشی نہیں کرتا. ہمارا ووٹ پڑھا لکھا ووٹ ہے، پی ایم ایل این سے وابستہ لوگ مہذب لوگ ہیں. یہ آپ کو ووٹ کی پرچی سے تمہاری گالیوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز. سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ادھر بیٹھ جائیں جو ہے ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. سامعین محترم، آپ کو میں وہ شعر سناتا ہوں. حاجی محمد اکرم انصاری صاحب تشریف فرما تھے اس وقت ماڈل ٹاؤن کے اندر، اور میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو میں نے یہ شعر سنایا تھا اور انہوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کلیپنگ بھی کی تھی. محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اس وقت جو ہے میاں صاحب سے فرمایا کہ مولانا سے معاویہ صاحب آپ کو شعر سنانا چاہتے ہیں. میں وہ شعر آپ کو کئی بار سنا بھی چکا ہوں، میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے. تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا، اپنے بوسیدہ آنچل کا پرچم بنا. چل چل تو بھی میرے ساتھ چل اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال. اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا. اگر ہم کو جام شہادت ملا تو تابندگی ہم کو مل جائے گی. اللہ رب العزت آپ کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی کے ساتھ تادیر سلامت با کرامت رکھیں، اور آپ کی صلاحیتیں ملک اور قوم کے لیے استعمال فرمائیں. ہم اپنی قیادت کو حاجی محمد اکرم انصاری صاحب، حافظ صاحبزادہ محمد امجد گجر صاحب کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر کال پر، ہر حکم پر ہم انشاءاللہ العزیز ہر اول دستے کے سپاہی بن کر پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے ملک اور قوم کی ترقی کی پوری جد و جہد کریں گے اور پوری جنگ لڑیں گے. اور آئین کی پاسداری، آئین کا تحفظ، اور اس آئین کے تحت جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے ہم اپنے ہر کوشش کو جو ہے کرتے رہیں گے. پانی وچ بھی اگ ہوندی ہے، توجہ ہے تسی انتظامیہ، پانی وچ بھی اگ ہوندی ہے، ویکھ نہ کولیاں رتیاں نو. پانی وچ بھی اگ ہوندی ہے، ویکھ نہ کولیاں رتیاں نو. ککر بھاویں ٹھنڈا ہوندا ہے، ساڑ نہیں دیندا پتیاں نو. ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری مت سمجھنا. بس ہم تمہاری گالیوں کا گالیوں میں جواب نہیں دے سکتے. ہم مہذب لوگ ہیں، مہذب طریقے سے انشاءاللہ ووٹ کی پرچی سے آپ کو شکست دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.